کشمیر پریمیئر لیگ کھیلو آزادی سے. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ. آج ہمارے اس ایپیسوڈ کے مہمان ہیں تحریک انصاف کے بانی رکن اور سندھ کے گورنر. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں عمران اسماعیل صاحب کی. تو چلیے چلتے ہیں اور کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری گپ شپ اور جانتے ہیں کہ کے پی ایل کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک کامیاب بزنس مین اور پھر ایک بہت اچھے سیاست دان بھی. تو یہ بتائیے کہ آپ کے پی ایل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کے پی ایل از اے گڈ ایڈیشن. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں جو پریمیئر لیگ شروع ہوئی ہے اس میں یہ ایک خوشگوار اضافہ ہوگا اور جو ٹیلنٹ ہے کشمیر میں اس کو آگے آنے کا موقع اس سے ملے گا. اس کے علاوہ پھر جو مقابلے ہیں اس میں بھی ایک بڑا مزیدار دیکھنے کو ملے گا کہ جو پریمیئر لیگ کے مقابلے ہیں اس میں جو کشمیر کی ٹیم حصہ لیں گی ٹیمیں اس میں، تو وہ ایک علیحدہ ایک چارم پیدا ہوگا کرکٹ کے لیے. تو اٹس ویری گڈ تھنگ فار پروموشن ان کرکٹ اور جو ہمارے شائقین ہیں ان کی انٹرسٹ کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے. صحیح. تو کرکٹ میں کتنا انٹرسٹ ہے آپ کو؟ یعنی بچپن میں کس قسم کے گیمز کھیلتے تھے آپ؟ کرکٹ ہی کھیلی ہے، بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے. صحیح. تو آپ کے والد بھی بزنس مین تھے، اور تو کیا آپ نے ان سے متاثر ہو کر یہ فیلڈ جوائن کی یا پھر خود سے کوئی شوق تھا کہ بس مجھے بزنس مین بننا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ انہیریٹنس ہی تھی تو اس لیے بزنس میں آیا. تو وہ ہی واز اے گریٹ پرسن. وہ انہوں نے سارا بنایا تھا، ہم نے تو صرف بیٹھ کے کھایا، یہ آگے نہیں بڑھایا بزنس کو. ایک کامیاب بزنس مین ہوتے ہوئے ایسا کیا سوچا آپ نے کہ آپ پالیٹکس میں آ گئے؟ پالیٹکس میں آنے کا کوئی ارادہ ایسا تھا نہیں. میں تو خان صاحب کے ساتھ 1993 سے جو شوکت خان ہم کا فنڈ ریزنگ کرتے تھے اس میں ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر میں نے جوائن کیا تھا. اور ٹو تھنک آف اٹ 93 سے اب میرا خیال ہے کہ 28 سال تو ہو گئے. اتنا عرصہ تو شاید میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں گزارا جتنا میں نے خان صاحب کے ساتھ گزارا. تو اس میں جو خان صاحب کی جو چیزیں تھیں اور ان کی جو پالیٹکس میں وہ آئے ہیں، تو آئی واز ون آف دا فاؤنڈر ممبرز آف دا پارٹی، جنہوں نے 4 یا 5 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کا قیام کیا تھا. تو میں اس میں تھا اینڈ آئی واز آف کورس دا ینگسٹ ون ان دیٹ لاٹ. تو اس کے بعد سے پھر میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہا. آئی واز ود ہم فار اینی کاز. شوکت خانم کا تھا، پھر وہ پاکستان کا کاز انہوں نے بنا لیا. بٹ میں نے کبھی بھی اس پورے جرنی میں آئی نیور لاسٹ ہوپ اینڈ فیتھ کہ عمران خان از دا پرسن ہو ول گیٹ دیئر اینڈ چینج کرے گا پاکستان کو. تو میں ہمیشہ اسی بلیف پہ رہا کہ یہ سچا آدمی ہے اور دلیر نڈر آدمی ہے اور یہی کر سکتا ہے اور کرے گا. اور انشاءاللہ آج بھی میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ تبدیل کرے گا عمران خان انشاءاللہ. تو کسی صوبے کا گورنر ہونا یا پھر ایک اچھا بزنس مین ہونا، دونوں میں سے مشکل کیا ہے؟ میرا خیال ہے گورنر ہونا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد گورنر کے پاس وہ پاورز ہیں نہیں ٹو ڈیلیور. اس چیز کے اندر فرسٹریشن کافی ہوتی ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یٹ یو کانٹ ڈو اٹ بیکاز آف دا سسٹم از سچ. تو لیکن اس میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں. تو ابھی ہم نے جیسے بڑے پروجیکٹ میں اپنے سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہم دے رہے ہیں گرین لائن کی صورت میں، یہ ہم نے بنایا ہے. میں نے جب پرائم منسٹر سے اپنی اس فرسٹریشن کا اظہار کیا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں بٹ کر نہیں پاتا ہوں، تو ہم نے ایک کمپنی فارم کی SIDCL سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، اور اس کے تھرو ہم یہ سارے میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں. ہم نے 3 فلائی اوورس بنائے ہیں، ہم نے فائر ٹینڈرز منگائے، 52 فائر ٹینڈرز منگا کے ابھی ہم نے KMC کو اور ڈفرینٹ اداروں کو دیے ہیں. تو جو شہر کی ضروریات ہیں وہ وزیر اعظم سے میں کرواتا رہتا ہوں گائے بگائے. ان کا خود بھی بڑا انٹرسٹ ہے کراچی کو، ہی لوز کراچی، تو ان کا بھی بڑا انٹرسٹ اس میں رہتا ہے. تو ہم لکی ان دیٹ مینر کہ وزیر اعظم کا بھروسہ ایک طرف، پھر ان کا کراچی سے پیار ہے. تو اس معنی کر کے مجھے جو کام کرنے کا دل ہوتا ہے، چیزیں کرنے کی، وہ جس چیز کی شہر کو ضرورت ہے یا ہمارے صوبے کو ضرورت ہے تو وہ ہو جاتی ہے. صحیح. تو چلتے ہیں ناظرین ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پاور پلے. سر اس سیگمنٹ میں آپ سے کروں گی کچھ فنی کویشچنس، کچھ آپ کی لائف کے بارے میں کویشچنس. آپ نے ویری کوئک آنسر دینے ہوں گے. یہ بتائیے کہ سنگنگ کا شوق آپ کو کب سے تھا اور آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے؟
سنگنگ کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے, بٹ آئی واز آلویز اے باتھ روم سنگر, نیور اے پراپر سنگر. تو پراپر سنگر تو میں ابھی بھی نہیں اپنے آپ کو مانتا. مجھے مہدی حسن از ون آف مائی فیوریٹس, جو اردو غزل کے اندر ہے. نیر نور ہیں, دیز آر مائی فیوریٹ. اور غزل میں مجھے جگجیت سنگھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں, ان کی بھی غزلیں سنتا ہوں. اچھا, آپ کا گایا ہوا گانا بہت وائرل ہوا تھا, اور آپ کی پولیٹیکل ٹیم کا بالکل ایک امیج ہی بالکل ایک دم چینج ہو گیا, تو اس کی پہچان بن گیا تھا وہ گانا. تو کیا آپ کو یہ کبھی خیال آیا تھا کہ وہ گانا اتنا فیمس ہو جائے گا؟ نہیں, میں نے تو ویسے گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ گانا بنایا تھا. ایک میرا دوست آیا ہوا تھا, اس کے ساتھ میں نے اس کو بولا کہ تم اس کو بناؤ گانے کو. اس نے مجھے کہا کہ ایک شرط پہ بناؤں گا اگر تم ساتھ میرے گاؤ گے. میں نے کہا آئی کانٹ سنگ, مجھے تو سنگنگ نہیں آتی. اس نے کہا گا کے سناؤ مجھے تھوڑا سا. میں نے سنایا, کہتے نہیں ہو جائے گا, مجھے میرے ساتھ اسٹوڈیو چلو, صرف ایک لائن کر دینا, وہ روک سکو تو روک لو. جو میں کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک لائن کرتے کرتے وہ پورا ہی اس نے ریکارڈ میرے سے کرا لیا. اینڈ دین وہ میں لے کے گانا بیٹھا رہا 8-10 دن, سوچتا رہا کہ اس کو ریلیز کروں نہیں کروں, بیکاز میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو یا کسی اسٹیٹس مین کو گانا گاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آئی واز کنفیوزڈ. پھر جب میں نے خان صاحب کو سنایا تو ہی ریئلی لوڈ اٹ. انہوں نے کہا اس کو فوراً ریلیز کرو, نکالو اس کو. تو ویڈیو بھی نہیں بنا سکے اس کی, ویسے ہی نکال دیا. گورنر بننے کے بعد کیا چینجز آئیں آپ کی لائف میں؟ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جو آپ کی پہلے لائف ہوتی ہے, فیملی لائف, وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کے اوپر اسٹیٹ کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, بڑی ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں, لوگوں کے مسائل کے اوپر آپ کو توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے. اپنا بزنس, اپنی فیملی, اپنے دوست, وہ سب تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں ہم سے. ایک سچویشن ہے کہ اگر آپ کو کہیں کھانے پر جانا ہو تو ان میں سے کس کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس 3. پہلی آپشن ہے حدیقہ کیانی, مولانا فضل الرحمان, مرتضیٰ وہاب. حدیقہ بہتر ہے. حدیقہ کیانی, ٹھیک ہے. سیاست میں آنے کا فیصلہ کرا تو گھر میں تو کافی مخالفت ہوئی ہوگی. سب سے زیادہ غصہ کس نے کیا؟ نہیں, کوئی مخالفت نہیں, بیکاز عمران خان کی پرسنالٹی ایسی کہ پورا پاکستان پیار کرتا ہے. اس وقت وہ بھی شوکت خانم میں تھے, تو میں شوکت خانم کے ساتھ کام کر رہا تھا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے سیاسی جماعت بنائی تو میں ان کے ساتھ ہی رہا. سو کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. آپ کے پاس 3 آپشنز ہوں گی. ان لوگوں کے نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے سب سے پہلے, یہ بتائیے گا. محمد زبیر, فلاپ گورنر. معین خان, گڈ کرکٹر. اتنی کامیابیوں کے بعد اور اتنی ساری خوبیوں کے بعد آپ کو کوکنگ کا شوق ہے یا بس صرف کھانے کا شوق ہے؟ نہیں, کوکنگ کا شوق ہے مجھے. میں اپنی میرے پاس گرل ہے, میں کبھی کبھی اس پہ گرلنگ کرتا ہوں. سب سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ اسٹیکس. اپنی کوئی 4 کوالٹیز بتائیے جو باقی سیاستدانوں سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں وہ زیادہ بہتر ہیں. نہیں, اپنی کوالٹیز تو خیر کیا کوئی بتائے گا, تو دوسرے آپ کی کوالٹیز بتاتے ہیں یا برائیاں بتاتے ہیں, تو وہ بہتر رہتا ہے. اپنی کوالٹیز کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنی مصروف لائف کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے کیسے ٹائم نکالتے؟ کوئی ٹائم نہیں ہے, بس جمنگ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. جیسے آپ نے وہ سانگ بنایا تھا, وہ تو میں نے گورنر بننے سے پہلے بنایا تھا, جب ہم سیاسی جماعت کا حصہ ہوتے تھے. پولیٹیکل پارٹی ہماری پاکستان تحریک انصاف, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اٹ رنز ان مائی بلڈ, تو وہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ کی نظر میں زیادہ اچھے آپ بزنس مین ہیں یا زیادہ اچھے سیاستدان؟ نہیں, بزنس تو میں نہیں اتنا اچھا کوئی کر سکا. ٹھیک ہی تھا, جو والدین کا تھا بزنس اسی کو چلاتے رہے. پالیٹکس میں دل بہت لگتا ہے, اور جو کام دل کے نزدیک ہو اس کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے, اور آپ بہتر طریقے سے بھی کر پاتے ہیں. جس طرح کی تند و تیز سیاست پاکستان میں چل رہی ہے, تو کبھی ایسا لگا آپ کو کہ میں نے غلطی کر دی یہ ڈیسیجن لے کے کہ پالیٹکس میں کیوں آ گیا ہوں؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اور مزید لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے, جو اچھے لوگ ہیں, جو ملک کے لیے درد رکھتے ہیں, اور جو باہر سے بیٹھ کے صرف بکرنگ کرتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے. دے شوڈ ایکچولی کم انٹو پالیٹکس اور آ کے اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ اس میں سیاست میں قربانی بھی مانگتی ہے. اس میں آپ کی, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ فیملی کا ٹائم یا بزنس کا جو ایشوز ہیں وہ آتے ہیں, لیکن جب آپ کو کچھ کرنا ہے ملک کے لیے تو بالکل اس میں آنا چاہیے. میں تو ایڈوائز کروں گا ہماری جو یوتھ ہے کہ ان کو بھرپور پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ آگے آنے والا وقت جو ہے بھاگ دوڑ ہمارے یوتھ کے ہاتھ میں آنی ہے, انہوں نے چلانا ہے پاکستان کو. لائف میں اگر کبھی بزنس یا سیاست میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑے تو آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟
دیکھیں پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بزنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کا بزنس نہ ہو، ذریعہ آمدن آپ کا نہ ہو، تو پھر سیاست میں لوگ ڈفرینٹ ایونیوز ڈھونڈتے ہیں پیسے بنانے کے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنا ذریعہ معاش جو ہے، جس سے آپ کا گھر چلتا ہے، کچن چلتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس جاتی ہے، وہ آپ کا انٹیکٹ رہے. تو یہ دونوں کی بیلنسنگ بڑی ضروری ہے اس میں ہوتی ہے. لیکن پریفرنس میری پالیٹکس پہ اس لیے رہتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے آپ بڑے گولز اچیو کر سکتے ہیں، بڑے ٹارگیٹس جو آپ نے ملک کو بہتر بنانے کے لیے بنائے ہوتے ہیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. بزنس میں تو آپ خود ہی ایکسل کر سکتے ہیں نا، کہ میں ہوں، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرے بچے، دیٹس آل. اور ادھر آپ پورے نیشن کے لیے کچھ کر کے دے سکتے ہیں. آپ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ماس ٹرانزٹ سسٹم بنایا، تو اس میں میری فیملی نے تو نہیں بیٹھ کے جانا صرف، اس میں تو پورے کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو دیر از اے واسٹ ڈفرینس، اٹس ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. زندگی میں جو چاہا وہ ملا، اب کوئی خواہش کہ بس یہ ہونا چاہیے، یہ باقی ہے جو نہیں، کرنا ہے؟ میں تو اپنے اللہ کا بےحد شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اپنے ان چند لوگوں میں سے رکھا ہے کہ جن کو بغیر مانگے ہی وہ سب کچھ دیتا ہے. تو میں جتنا شکر ادا کروں اس کا کام. کے پی ایل کے لیے آپ کشمیر کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کے پی ایل کو لے کے، کہ اگر جیسے یہ شروع ہوتا ہے، اس کی ٹیمیں آتی ہیں، تو اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ ایونٹ ٹو واچ. اور ایکچولی کے پی ایل سے ایک اور چیز بڑی اچھی ہوگی کہ جو کشمیر کاز ہے، اس کا پیغام بھی دنیا کو پہنچانے میں بڑی آسانی اس سے پیدا ہوگی. یعنی بہتری ہو جائے گی اس کے اندر، کہ وہ جب ان کے میچز ہوں گے، جب وہ لوگ کھیلیں گے اور وہ دیکھے گی دنیا انہیں، اور ان کے انٹرویوز ہوں گے، وہ ورلڈ میں ٹریول کریں گے، تو دے ول بی ایمبیسڈر آف کشمیر. تو جو آکوپائڈ کشمیر ہے انڈیا کا، اس وقت انڈیا کے قبضے میں ہے، اس کے کاز کو بھی اجاگر کرنے میں یہ ایک نیا ٹول ثابت ہو سکتا ہے. So I wish all the best to KPL and good luck to them. اور آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کچھ اچھا سا میسج؟ بس میرا میسج ہماری یوتھ کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم صرف اپنے وطن کے بارے میں سوچیں گے، اس پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے، اس ملک کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے اوپر. آپ نے جب بھی کوئی تعلیمی اداروں میں آپ جاتے ہیں، جیسے آپ ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، وہ ساری یونیورسٹیز کے اندر جو آپ فیس جو پے کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ حکومت پاکستان کے بھی اخراجات میں آتا ہے، وہ اٹھاتے ہیں. بھروسہ کرتا ہے پاکستان آپ کے اوپر، بھروسہ کرتا ہے پاکستان کا وزیر اعظم آپ کے اوپر. آپ کو احساس یوتھ لون کے تحت وہ ڈریم پورا کرنے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم کا ایک بھروسہ ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر کہ یہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. تو وہ ڈریم جو آپ کا گیپ ہے، یعنی آپ جب یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور آپ نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو وہ اپنا بزنس کرنے کے مواقع دے رہے ہیں کہ آپ جاب پرووائڈر بن سکیں. 5 کروڑ روپے تک کا لون ہم یوتھ کو دے رہے ہیں. سو اپنے اس ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، آپ نے اس ملک کی باغدور کو بھی سنبھالنا ہے، سیاست میں بھی آنا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے، اور آپ نے بزنس میں بھی جانا ہے. سو بس پاکستان کا سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ اپرچونٹی پاکستان سے باہر ہے. ٹوڈے اگر کوئی دنیا میں لینڈ آف اپرچونٹی ہے تو وہ پاکستان ہے. جی ہاں ناظرین، تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال اور کھیلو آزادی سے. کشمیر پریمیئر لیگ، کھیلو آزادی سے. Get hopes.